ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ کا عام اجلاس آج صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف باکو سے ویڈیو لنک پر صدارت کریں گے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی تجاویز کی روشنی میں 27ویں ترمیم پر غور ہوگا۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کی صورت میں مسودہ کل سینٹ میں پیش ہونے کا امکان ہے۔ سروسز چیفز کی تعیناتی حکومت ہی کرے گی۔ آئینی عدالت پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ سینیٹر رانا اسنولا کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سمیت آئینی امور پر باہمی اتفاق رائے سے پیش رفت ہوگی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان بعض عدم توازن کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے گا۔ ترمیمی عمل میں بلدیاتی نظام، اوورسیز پاکستانیز کی انتخابی شمولیت، ججز کے تبادلے اور الیکشن کمیشن کے دائرہ کار پر بھی اتفاق رائے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ NFC ایوارڈ کے حصے کو کم کر کیے بغیر آئینی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور صرف وہی ترمیم آگے بڑھے گی جس پر سب کا اتفاق ہو۔ پیپلز پارٹی کا آئین کے آرٹیکل 243 کی مکمل حمایت کا اعلان۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم کے 3 نکات پر سپورٹ کرے گی۔ آئین کے آرٹیکل 243 آئینی عدالت اور ججز ٹرانسفر سے متعلق معاملات پر سپورٹ کرے گی۔ آئینی عدالت پر بھی اس وقت سپورٹ کریں گے جب میثاق جمہوریت کے دیگر نکات پر بات ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پر CEC میں اتفاق نہیں ہوا۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبے کے شیئر پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ صوبے کے فنڈز بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ صوبے کے حقوق پر ضرب نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا پنجاب نے تو نئے بلدیاتی قانون میں لاہور کے میئر کی پوزیشن ہی ختم کر دی۔ 243 کا نقصان سویلین سپریمیسی کو ہو رہا ہوتا، جمہوریت کو ہو رہا ہوتا تو میں خود مخالفت کر رہا ہوتا۔ NFC ایوارڈ کے مطابق شیئر ہے وہ بھر سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس along with other provisions of the Charter of Democracy وہ بھی منظور ہوگا۔ ٹرانسفر آف ججز اس کا بھی اگر نون لیگ یہ پروپوزل مانتا ہے منظور ہو جائے گا۔ بلدیاتی نظام کے حوالے سے مزید ترمیم کا ذکر نہیں کیا، مگر ہم ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام تگڑے ہو، مضبوط ہو۔ حکومت کی طرف سے 27ویں ترمیم کا کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا۔ اگر دستبردار شکوں میں سے کوئی شک 27ویں ترمیم میں آئی تو آئین کی توہین سمجھتے ہوئے سخت مخالفت کریں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں NFC ایوارڈ میں آئین کے تحت صوبوں کے حصے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں۔ صوبے کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو مخالفت کی جائے گی۔ مدارس کو وزارت تعلیم کے تحت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کھینچ تان کر 2/3 اکثریت حاصل کی جا رہی ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ پر امید ہوں افغانستان سے مذاکرات کامیاب ہوں۔ دونوں پڑوسی ملک ہیں، دونوں کی بہتری قیام امن میں ہی ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے رجسٹریشن کا مسئلہ قانون کے ذریعے طے ہوا تھا، آج مدارس کی رجسٹریشن بھی نہیں کی جا رہی ہے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت، اور مدارس کے ہاتھ مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت آپ کو رجسٹر ہونا ہوگا۔ 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، اگر ان اختیارات میں آئین کہتا ہے کہ اس حق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی، کمی کی کوشش کی گئی تو جمعیت علماء اسلام دفاع کرے گی۔ پاک افغان مذاکرات میں اس وقت مکمل ڈیڈ لاک ہے اور مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کے اگلے دور کافی الحال پر کوئی پروگرام نہیں۔ افغان وفد ہمارے موقف سے متفق تھا مگر تحریری طور پر ماننے پر تیار نہیں تھا۔ بین الاقوامی مذاکرات میں حتمی بات ہمیشہ تحریری طور پر کی جاتی ہے، زبانی یقین دہانیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا جنگ بندی قائم ہے، اگر افغان سرزمین سے کارروائی ہوئی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ اب ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اگر وہ رکنے کا کہتے ہیں تو ہم رک جاتے۔ خواجہ آصف نے مذاکرات کروانے پر ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ممالک پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ مذاکرات میں ثالثی پر قطر اور ترکیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار دہشت گردی کی ذمہ داری افغانستان پر آتی ہے اور افغان طالبان ابھی تک دہشت گردی کو قابو کرنے میں ناکام ہیں۔ عطا طاہر نے کہا پاکستان کی افغان عوام کے متعلق کوئی بری خواہش نہیں اور ملک اپنی خود مختاری اور شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کے لیے پرامن مستقبل کا خواہش مند ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے. بھارت امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کو غلط رنگ دے رہا ہے. پاکستان کے آخری ایٹمی تجربات مئی 1998 میں ہوئے تھے. پاکستان کا ایٹمی تجربات کے حوالے سے موقف مستقل اور واضح ہے. پاکستان اقوام متحدہ کی ایٹمی تجربات پر مکمل پابندی کی قراردادوں کی حمایت کرتا ہے. بھارت نے ان قراردادوں پر ووٹنگ سے اجتناب کیا جو اس کے مشکوک ارادوں کو ظاہر کرتا ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے تحت چلتا ہے. پاکستان عالمی عدم پھیلاؤ کے اصولوں کی مکمل پاسداری کرتا ہے. بھارت کے الزام جھوٹے، بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہیں. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن لیڈر کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اپوزیشن مشترکہ طور پر ان حالات کا مقابلہ کرے گی. مولانا فضل الرحمان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا تھا. کھل کر کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کریں گے. ہم اپنی تحریک لانچ کر چکے ہیں. حیدرآباد سے شروع ہوگی. بولے ایسے کسی فارمولے کا فائدہ نہیں ہے جب تک بانی پی ٹی آئی سے مشاورت نہیں ہوگی. ملک میں نئے انتخابات ہوں گے تو سیاسی استحکام تبھی آئے گا. ہوئی اور اس پہ یہ طے ہوا کہ اپنے اپنے پارٹیوں میں مشاورت کرے اور پھر جو بھی پارٹی اپنا ایک وہ بنائے گی تجاویز سامنے رکھے گی تو اس کے بعد جو ہے نا ہم مشترکہ طور پر اپوزیشن جو ہے نا اس حالات کا مقابلہ کرے گی. بالکل کھل کر کہا کہ ہمیں مضبوط طریقے سے اس کو اپوز کرنا چاہیے. دیکھو ہم تو اپنا ایک تحریک لانچ کر چکے ہیں. 14 کو ہمارا ارادہ ہے کہ حیدرآباد سے ہم جلسہ شروع کر رہے ہیں. فارمولہ جو بھی ہو اس پہ سب سے پہلے جو ہے نا آمادگی عمران خان کی ہے. 27ویں ترمیم کو مسترد کرتے ہیں. 26ویں ترمیم کے موقع پر مسٹر اور مولانا ایک ہو گئے اور نتیجہ عدلیہ کی غلامی کی صورت میں نکلا. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا سوات میں تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کو آئینی ترمیم کی نہیں تعلیم کی ضرورت ہے. اب 27ویں ترمیم پر بھی آنیاں جانیاں لگ گئی ہیں. نتیجہ پھر عوام کی استحصال کی صورت میں نکلے گا. امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 12 برس سے ایک ہی جماعت حکمرانی کر رہی ہے اور صوبے میں 50 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. صوبائی حکومتوں کا 1200 ارب کا تعلیمی بجٹ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. نئی نسل حکمران کے خلاف متحد ہو جائے اور ان سے اپنا حق مانگے. آئینی عدالت کی ممکنہ تشکیل اور جگہ کے انتخاب متعلق بڑی پیش رفت ہوئی. ذرائع کے مطابق ممکنہ ترمیم کے بعد آئینی عدالت کی منتقلی شریعت کورٹ کی جگہ کرنے کی تجویز. شریعت کورٹ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3rd فلور خالی کروانے کا سلسلہ جاری ہے. 3rd فلور پر فیڈرل شریعت کورٹ منتقلی کا امکان ہے. ہائی کورٹ 3rd فلور سے سامان دوسری جگہ منتقلی کا عمل جاری ہے. پنجاب حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑا بریک تھرو. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پاور شیئرنگ کے معاملات طے پا گئے ہیں. مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت نے پیپلز پارٹی کے تفاوضات دور کر دیے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافی امور پر حل نکل آیا. مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے 30 ارکان نے اسمبلی کو اور ٹکٹ ہولڈرز کے انتخابی حلقوں میں ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کی حامی بھر لی. پنجاب حکومت کے محکمہ قانون میں لا آفیسرز کی بھرتیوں میں بھی پیپلز پارٹی کو شیئر دیا جائے گا. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز میں کے پی کے ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو شامل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے سیکیورٹی فورسز سے متعلق بیان کی مذمت کی. کہا بہادر سپوتوں کے بارے میں بے بنیاد اور حقائق سے منافی بیان ناقابل برداشت ہے. قیام امن کے لیے جانیں قربان کرنے والے افسروں اور جوانوں کے بارے میں ایسا بیان کوئی محب وطن نہیں دے سکتا. وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ افسوس کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اسی صوبے کے شہداء کے خون کو فراموش کر دیا. کوئی بھی محب وطن ایسا بیان دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سیکیورٹی فورسز کے خلاف اشتعال انگیزی پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے. بیرسٹر گور نے کہا کہ سہیل آفریدی کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی. شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوگی. تیمارداری بھی ہوگی تو اچھی خبریں آئیں گی. حامد رضا سے بات ہوئی, ان کی گرفتاری نہیں ہوئی. حامد رضا نے خود کو سرنڈر کیا تھا. حامد رضا ایک ہی کیس ہے, ان پر جو الزام لگایا ہے وہ بے بنیاد ہے.
मुलाकात नहीं मिल सकी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखो मुलाकात होगी और तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएगी। हामिद रजा साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था बिकॉज उनका एक ही केस है फैसलाबाद का और वो कंस्पेरेसी वाला नहीं है, उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था जिसका गवाह ही नहीं है, बिल्कुल नहीं केस, तो उन्होंने फैसला कर लिया है और ये उनके सब लोगों के पर्सनल डिसीजंस है। उन्होंने